الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اس نے ہمیں بہترین مخلوق بنایا، پھر اس کے بعد میں ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ایک ایمان والے کے گھر میں ہمیں پیدا کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر، ایک ایمان والے بندے پر اتنا احسان و کرم ہے، اس کا اتنا فضل و کرم ہے کہ اگر ہم اس کا احسان ادا کرنا چاہیں، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس کے ہم پر اتنے سارے احسانات ہیں۔ سب سے پہلا احسان تو اس کا یہی ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، بہترین مخلوق میں پیدا کیا، پھر اس کے بعد میں ہمیں بہترین امت میں پیدا کیا، ہمیں بہترین نبی دیے، ہمیں سب سے افضل کتاب دی، سب سے افضل نبی دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا ہم جتنا بھی احسان ادا کرنا چاہیں، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو ہم ہرگز یہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں کہ ہم اس کا شکریہ ادا کر سکیں۔ ہم جتنا بھی ذکر و اذکار کر لیں، جتنی بھی تسبیحاتیں پڑھ لیں، جتنی بھی نمازیں ادا کر لیں، ہم اس اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، جتنا بھی ذکر و اذکار کر لیں۔ ذکر کے متعلق پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ سب سے افضل ذکر، یعنی جس کے متعلق پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ تمام ذکروں میں سب سے افضل ذکر ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ کا ورد کیا کرے، الحمدللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرے۔ الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام تعریفات اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہیں، جتنی بھی تعریف کی جائے اللہ تبارک و تعالی کی کم ہی کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سننے کے لیے دو کان دیے، کھانا کھانے کے لیے منہ دیا، زبان دی، کچھ کرنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے پھرنے کے لیے، یہاں سے وہاں جانے کے لیے اس نے ہمیں دو پیر دیے، یعنی ہمیں ہر اس چیز سے نوازا کہ جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ تو اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی تمام چیزوں سے نوازا ہے تو کیوں نہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اس کا ذکر و اذکار کریں۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو کثرت کے ساتھ کہا کرے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہیں کہ جن کی عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو بندگی کے لائق ہے، جو عبادت کے لائق ہے۔ کوئی نہیں ہے ایسا کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کو مانا جائے، جس سے مانگا جائے، اللہ تبارک و تعالی ہی ہیں۔ اب جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے جب بھی ہم خالی ہوں تو ہمیں لا الہ الا اللہ یا الحمدللہ یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے رہنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، اس کے متعلق پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ایک ایمان والا بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان تازہ ہوتا رہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ لا الہ الا اللہ کو کثرت کے ساتھ کہنے والے بن جائیں۔ جب بھی موقع ملے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ایسے کلمات ہیں کہ جن کا کہنے والا جنت میں جائے گا، چاہے اس نے ایک ہی مرتبہ کیوں نہ کہا ہو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا دنیا میں رہ کر تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرما دیں گے، چاہے اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہی ایمان کیوں نہ ہو۔
यानी थोड़ा सा ईमान है, राई के दाने के बराबर ईमान है, तभी अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ज़बान मुबारक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक माना था। उसने अपनी ज़बान से ये कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई नहीं है कि जिसकी इबादत की जाए, अल्लाह ही है, लिहाजा मैं अल्लाह को एक मानता हूँ और उन्हीं की इबादत करता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। अब है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह को अफजल जिक्र बताया गया है, उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह को बेहतरीन दुआ बतलाया गया है। जिस तरह हम अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करते हैं, मांगते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करने का ही नाम है, अल्लाह तबारक व तआला से मांगने का ही नाम है। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कह करके अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं तो उस दुआ के कबूल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ की है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफात अल्लाह ताला के लिए हैं। फिर हम मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जरूर अता फरमाते हैं। तो अगर कोई शख्स ये चाहे कि वो जिक्र व अस्कार करना चाहे तो उसको चाहिए कि वो जिक्र में सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह का कसरत से विर्द करे। और अगर कोई शख्स ये चाहे कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तारीफात करे, दुआएं करे, तो उस शख्स को चाहिए कि वो अल्हम्दुलिल्लाह का ज्यादा से ज्यादा कहने वाला बन जाए। फिर देखे कि उसकी दुआएं किस तरह से कबूल व मकबूल होती हैं, उसका जिक्र व अस्कार किस तरह से कबूल व मकबूल होता है।